السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے ایک انٹرنیشنل رسالہ ماہانہ الاشرف سے ایک مضمون آپ کی گوش گزار کروں گا۔ یہ رسالہ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، صرف کراچی پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے بے شمار ممالک میں اس کی بے شمار کاپیاں تقسیم کی جاتی ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ علم کی صورت میں اخلاص اور روحانیت کے بے شمار گوہر تخلیق انسانیت تک پہنچتے رہیں اور اس کے کمالات انسانیت کے اندر نظر آتے رہیں۔ یہ رسالہ درگاہ عالیہ اشرفیہ اشرف آباد فردوس کالونی سے شائع ہوتا ہے، جو سلسلہ اشرفیہ کا پاکستان میں سب سے بڑا مرکز ہے۔ اس رسالے کے بانی حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرف الجیلانی، ان کی یہی جستجو رہی کہ جس علم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انسانیت کو عزت عطا کی، اس علم کو اخلاص کے ساتھ اور اس کی حقیقت کو صحیح معنوں میں اسلام کی صورت میں اور صحیح معنوں میں کامیابی والے راستے کی صورت میں انسانیت تک پہنچایا جائے، اور الحمدللہ علی احسانہ ہی یہ اپنی خدمات اسی طرح انجام دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کی اندر اور وسعتیں اور علم کی گہرائیاں عطا فرمائے گا۔ آج میں آپ کے سامنے ایک اسی رسالے سے مضمون جو 9 نومبر 2020 کا ہے، اس میں ایک مضمون شائع ہوا، وہ میں پڑھ کر سناؤں گا تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو اور اللہ رب العزت اس کی وجہ سے مجھے بھی زیادہ سے زیادہ اخلاص کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رجال الارض حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ مضمون ماہانہ الاشرف نومبر 2020 میں شائع ہوا۔ اس کے لکھنے والے حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، امام عبداللہ محمد بن ادریس شافعی 2 صدی ہجری کے عظیم امام اور مجتہد تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ علم و عرفان کے عروج کا زمانہ تھا اور ہر طرف علم و حکمت کے دہاڑے بہہ رہے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پہنچائی ہوئی احادیث مبارکہ تابعین کے سینوں میں محفوظ تھیں۔ ان کے سینوں سے علوم و فنون کے سفینے منتقل ہو رہے تھے۔ امام شافعی کو امام مالک، امام محمد بن حسن شیبانی جیسے یکتائے روزگار حضرات سے استفادہ کا فخر حاصل ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی تصانیف کے مطالعے کا موقع ملا اور اخیار تابعین سے درایت کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے کتاب و سنت سے مسائل کے استخراج کے لیے اصول اور پیمانے وضع کیے اور فقہ میں بڑا نام پیدا کیا۔ ان کی شہرت شرق و غرب میں پھیل گئی اور ان کے ماننے والوں میں بڑے بڑے دانائے روزگار پیدا ہوئے۔ چنانچہ محدثین اور مفسرین کی بڑی کثرت فقہ شافعی سے ہی تعلق رکھتی ہے اور آج انڈونیشیا، ملائیشیا، مصر اور دیار عرب کے اکثر علاقوں میں ان کے مقلدین موجود ہیں۔ ولادت و سلسلہ نسب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ فخر حاصل ہے کہ ان کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ حافظ ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کا سلسلہ نسب اس طرح ذکر کیا ہے۔
ابو عبداللہ محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافعی بن صائب بن عبید بن عبد یزید بن ہاشم بن عبد المطلب بن عبد المناف غزہ یا عسقلان کے مقام پر 150 ہجری میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے۔ حوالہ کتاب حلیۃ الاولیاء، مصنف حافظ ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصبہانی، جلد 9، پیج نمبر 67۔ یہ اس تحریر کا پہلا حصہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے آواز کی صورت میں پیش کیا۔ انشاءاللہ دوسرے حصے کے اندر ہم اس تحریر کے اگلے حصے کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی جستجو، تڑپ، چاہت، تمنا، سچی تمنا، اخلاص سے زندگی اور مقصد کے تحت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔